آپ کی بیٹی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی صفات ہو، آپ کی بیٹی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی صفات ہو، آج امت کو صحیح بہو نہیں مل پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو برا نہ مانے میرے دوستو، بڑا ہونے کے بعد ہم اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں، کالج کی تعلیم دیتے ہیں، ہماری بیٹیاں دنیاوی تعلیم میں مائل ہوتی ہے، دینی تعلیم سے نابلد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ بہو بن کر جاتی ہے تو انہیں ساس کا حق نہیں معلوم، انہیں شوہر کا حق نہیں معلوم، انہیں سسر کا حق نہیں معلوم، انہیں جس گھر میں لانا ہے نہ چھوٹے کی تمیز ہے نہ بڑے کی تمیز ہے۔ اس لیے آج معاشرے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، ہماری بیٹیاں جو بے روی کی شکار ہے، ہماری بیٹیاں جو بے پردگی کا شکار ہے، ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہے، ہماری بیٹیاں جو گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو رہی ہے، اس میں سب سے بنیادی دخل ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونا۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی بھٹے پہ اینٹ ٹیڑھی ہو تو قصور کس کا ہے؟ کیا اینٹ خود ذمہ دار ہے یا فرما کا بنانے والا؟ یاد رکھیے، بنیادی طور پر لوگ کہتے ہیں فرما ہی ٹیڑھا ہے اس لیے اینٹ ٹیڑھی ہو گئی۔ اگر ہم نہیں سدھرے، آج ہمارے نوجوان نہیں سدھریں گے تو ہماری نئی نسل کی تربیت کیسے ہوگی؟ اگر باپ شرابی ہو، باپ خواری ہو، باپ مسجد سے دور ہو، باپ دین سے دور ہو، باپ مدرسے سے دور ہو، باپ مکتب سے دور ہو، تو میرے دوستو، کیا ہمارے بچے، کیا ہماری نئی نسل، کیا ہمارے بیٹے، کیا ہماری بیٹیاں وہ صحیح تربیت کے حامی ہو سکیں گے؟ آج گھروں کا ماحول یہ ہے کہ باپ اور ماں بستر پہ بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں کبھی ماں کی گود میں بیٹھ کر، کبھی باپ کے گردن پکڑ کر وہ بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں، کہا گیا کہ بچوں کا ذہن انتہائی سادہ ہوتا ہے، وہ کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن جو ان کے دماغ میں آتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نہیں سدھریں گے، آپ کے غلط روش سے، آپ کی بے دینی سے، آپ کے بچے بدبین ہو جائیں گے۔ ایک شاعر نے کہا کہ یتیم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یتیم وہ ہے جس کا باپ نابالغی کے حالت میں دنیا سے چلا جائے، اور دوسرا یتیم وہ ہے جس کا باپ زندہ ہے لیکن اپنی اولاد سے بے خبر ہے۔ آج ہمارا وقت ووٹوں میں گزرے گا، آج ہمارا وقت چوراہے پہ گزرتا ہے، آج ہمارا وقت دوسرے کو لڑانے میں صرف ہوتا ہے، آج ہمارا وقت غیبت میں صرف ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہمارے ننھے منھے بچے مدرسے گئے یا نہیں، مکتب گئے یا نہیں، ان کی صحیح تعلیم ہو رہی ہے نہیں، وہ کتاب یاد کر رہے یا نہیں۔ میرے دوستو، آج اس سے ہم بے خبر ہو گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب کچھ بڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی نشہ باز ہوتے ہیں، یہ بھی
روش کو اختیار کرتے ہیں جس پر اپنے باپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے آج کی اس مجلس سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عزم کریں, آپ ہمت کریں کہ انشاءاللہ ہم صحیح مسلمان بنیں گے اور صحیح باپ بن کر, مثالی باپ بن کر اپنی اولاد کو بھی مثالی اولاد بنائیں گے انشاءاللہ. رہی آپ انشاءاللہ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ زندہ باد, مدارس اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ, بہت. میرے بھائیوں, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی تحریک چل رہی ہے. ابھی ہمارے سامنے اوقاف کا موضوع زیر بحث ہے. اوقاف کے تحت یہ مدارس بھی آتے ہیں. مدارس کیا ہے؟ یہ مدارس ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر یہ مدارس نہ ہو تو ہماری شناخت بھی نہیں رہے گی, ہماری پہچان بھی نہیں ہوئے گی. یہ مدارس وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیشہ اسلام کی آب جاری ہوئی ہے. جب اسلام پر چنگیز نے حملہ کیا تو اس وقت بھی مدارس ہی کے علماء نے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا. جب مدارس پر صلیبی, جب اسلام پر صلیبی الغار ہوا تھا تو مدارس کے علماء نے, مدارس کے پڑھے لکھے لوگوں نے صلیبی الغار کو ناکام کیا. اور جب ہندوستان میں انگریز کا ناپاک قدم بڑھا اور 200 سال کے اندر ہندوستان سے اسلام کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کے تشخص کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کی عبادتوں کو مٹانے کے لیے انگریز نے پوری کوشش کی تو مدارس کے علماء ہی تھے جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں بھی کھیلی اور دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر درگے خیبر تک تمام درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکا دی گئی. علماء پیچھے نہ ہٹے, انگریز سے نبرد آزما رہے. ایک وقت آیا کہ انگریز کو جھکنا پڑا اور ہندوستان چھوڑنا پڑا. ہندوستان کی آزادی میں مدارس کا ہم رول اور کردار ہے. اس لیے مدرسہ اگر کہیں جھونپڑی کی شکل میں ہو, کہیں چھوٹی بلڈنگ ہو, کہیں بڑی بلڈنگ ہو, تو ہمیں تمام مدارس کا احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتولك. کہ لوگوں, یا کہ تم عالم بنو, یا متعلم بنو, یا علمی گفتگو سننے والا بنو, یا علماء سے محبت کرنے والا بنو. پانچواں یعنی علماء سے, مدارس سے دور رکھنے والا مت بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. آج میرے دوستوں, ہندوستان میں خاص کر جتنے مدارس چلتے ہیں, مکاتب چلتے ہیں, یقین جانیے کس حال میں چلتے ہیں, کیسے ان کو چلایا جاتا ہے. چلانے والے سے پوچھئے. میں بھی ایک مدرسے کا محتمم ہوں. جب میں چندہ کے لیے جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, مولانا آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ملا, ارے ہمارے آپ فکری آپ حاصل کر جائیں گے. میں بمبئی گیا,
تو ایک شیخ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں رہیے اور آپ کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، کھانا پینا سب فری رہے گا، صرف فیکٹری کی دیکھ ریکھ کے لیے یہ چندہ اور بھی کیوں مانگ رہے ہیں، اس سے توبہ کریے۔ میں ان کی بات سنا اور سننے کے بعد میں نے کہا شیخ صاحب یاد رکھیے کل آپ کا جنازہ رکھا ہوا رہے گا، اگر مدارس نہیں ہوں گے، مدارس نہیں چلیں گے، یہ علماء بھیک مانگ کر چندہ کر کے قوم کے بچے کو حافظ اور عالم نہیں بنائیں گے تو آپ کا جنازہ رکھا ہوا رہے گا، لیکن کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے جنازہ کے لیے کوئی مولوی آتا ہے تو یاد رکھیے یہ مدارس کی خدمات ہے، یہ مدرسہ کی برکت ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر جو سروں پہ ٹوپیاں ہے اور ماں اور بہنوں کے جسم پہ جو چادر ہے، جو نقاب ہے، یہ مدرسے کی برکت ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں کبھی بھی علماء کے خلاف اپنی زبان نہیں کھول کے، آپ کو دینے کا دل چاہے تو آپ دیجئے، اگر آپ نہیں دینا چاہے تو آپ معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیے اگر اس سے ہم دوری اختیار کریں گے، دشمنی کریں گے، یہ دشمنی کرنا یہودیوں کا شیوا ہے۔ یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اپنے علماء پہ الزام لگایا، جس کی وجہ سے اس کا مذہب مٹ گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ آج پوری دنیا میں عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ان مسلمانوں کی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں حدیث ہے۔ میرے بھائی بس ایک بات کہہ کے اپنے بات ختم کرتا ہوں۔ چین میں جب ایک زمانے میں قرآن کی تعلیم پہ پابندی تھی اور مذہبی کتاب رکھنے کے لیے یہ حکم نافذ تھا، جس کے گھر میں قرآن پایا جائے گا اسے سولی دے دی جائے گا۔ اس وقت چین کے بزرگوں نے، علماء نے یہ فیصلہ لیا کہ قبرستان میں تہخانے بنائے جائیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلا کر، کفن پہنا کر، تابوت پہ رکھ کر، جنازہ کی شکل بنا کر انہیں تہخانے میں اتار دیا جاتا تھا، اور تہخانے میں جو مولوی موجود ہوتے تھے، جو حافظ موجود ہوتے تھے، وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اس طریقے سے چین میں اسلام زندہ رہا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بھیانک وقت آ گیا ہے، ایک برا وقت آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو مدارس پہ پابندیاں ہیں، جو مساجد پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پہ پابندی ہوگی اور مدارس بند ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں سبق لینا ہے انگریز کے دور سے، کہ انگریز نے دلی میں 3 لاکھ قرآن کریم کو جلا دیا۔ کتنے بولیے؟ 3 لاکھ علماء کرام کو پھانسی دے دیا۔ ایک مولوی مکتب کا ایک بچہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگریز افسر کے پاس لایا، اور مولوی صاحب نے کہا بچے سے، بیٹا ذرا ان کو قرآن سناؤ۔ بچہ پورا قرآن سنا دیا۔ مولوی نے کہا اے انگریز، تیرا جتنا جی چاہے قرآن جلا ڈالے، ہم تو اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یاد کیجئے کہ ہر گھر میں ہمارا بچہ، ہماری بچی حافظ قرآن ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.